ایک بھائی نے ہمارے بڑا اہم سوال کیا اور انہوں نے گزارش کی کہ اس طرف لوگوں کی ذرا توجہ دلائیں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کا جو سوال تھا، جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جو کھیتی ہوتی ہے اس میں سے ہمیں عشر کتنا نکالنا ہے، کیونکہ اس طرف لوگوں کا دھیان نہیں ہے، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنی کھیتی میں سے کچھ بھی جو ہے وہ نہیں نکالا کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے، ایک تو ہے زکوٰۃ کا نکالنا۔ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، کب واجب ہوتی ہے؟ جب بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ اب کس مال میں سے زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے؟ جب مال پر سال گزر جاتا ہے تب آپ کو زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اگر 1,00,000 روپے کے آپ مالک ہیں تو 2,500 روپے آپ کو نکالنا یہ فرض ہے سال میں۔ لیکن عشر وہ ہوتا ہے جو کھیتی پر نکلتا ہے۔ اب کس کھیتی پر نکلتا ہے، کس زمین پہ نکلتا ہے، کتنا نکلتا ہے، یہ بڑے اہم سوال ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ کھیتی کٹنے والے دن کھیتی کا حق ادا کر دو۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ کھیتی جس دن کٹے اسی دن جو ہے اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ تو وہ حق کیسے ادا کیا جانا چاہیے؟ کیونکہ قرآن نے یہ بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پاک رزق کو۔ اب دیکھیے رزق پاک کیسے ہوتا ہے، یہ کچھ سوالات ہیں میں آپ کو بتا دوں گا اور آپ ان باتوں کو غور سے سنیں اور عمل بھی کریں، کیونکہ لوگ بہت زیادہ غفلت میں ہیں۔ تو دیکھیں عشر جو ہے وہ کھیتی پر ہے۔ اب وہ کسی بھی چیز کی آپ کھیتی کر رہے ہیں، وہ چاہے گیہوں ہو، دھان ہو جنہیں ہم چاول کہتے ہیں، یا گنے کی کھیتی ہو، یا کھیرے کی کھیتی ہو، یا آدمی ککڑی اس میں پیدا کر رہا ہے، جو بھی فصل اس کی کھیتی میں ہو رہی ہے اس پر عشر واجب ہے۔ اب اس میں کنڈیشن یہ نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ اگر وہ غریب ہے یا مسکین ہے یا یتیم ہے تب بھی اگر کھیتی ہو رہی ہے تو اس پر عشر واجب بنتا ہے۔ جیسے کہ زکوٰۃ کے جو کنڈیشن ہے وہ الگ ہے، عشر کی کنڈیشن جو ہے وہ الگ ہے۔ اگر آپ نے اپنے کھیت کے اندر، اپنی زمین کے اندر اناج لگایا، گیہوں لگا دیا مثال کے طور پر، تو گیہوں کی جو کھیتی ہے وہ کم پانی میں ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جیسے چاول کی کھیتی ہے وہ زیادہ پانی میں پیدا ہوتی ہے، تو یہاں پانی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زیادہ اس میں دیکھ ریکھ ہے، آپ نے اپنے ہاتھ سے اس میں سینچائی کی ہے، پانی لگایا ہے، تو اس میں آپ کو کم دینا پڑے گا۔ اگر قدرتی بارش سے وہ فصل پیدا ہوتی ہے تو اس میں آپ کو زیادہ دینا ہے۔ اب آپ کو دینا کتنا ہے؟ دیکھیے زیادہ تر تو اب لوگ جو کھیتی کرتے ہیں اس میں کافی محنت بھی کرتے ہیں اور اس میں اپنے ہاتھوں سے وہ سینچائی بھی کرتے ہیں۔ مسئلہ دونوں کا الگ الگ ہے۔ اگر قدرتی بارش سے آپ کی کھیتی ہوئی ہے تو آپ کو جو ہے 10 کنٹل پر 1 کنٹل اناج دینا پڑے گا، اور اگر آپ نے اپنے آپ سے کھیتی کو سینچا ہے، مطلب پانی لگایا ہے، اس کی آب و پاشی کی ہے، تو اس میں آپ کو پھر 20 کنٹل پر 1 کنٹل، یعنی اگر 1,00,000 روپے کی آپ کی فصل ہوتی ہے تو 5,000 روپے آپ کو نکالنا واجب بنتا ہے۔ وہ اناج، وہ گیہوں، وہ چاول اس وقت پاک ہوگا جب آپ اس کا عشر ادا کر دو گے۔ وہ چاہے گنے کی کھیتی ہو، لوگ کہتے ہیں کہ عشر جو ہے وہ گیہوں اور دھان پر ہے، یعنی چاول پر ہے، تو اسی غفلت میں، اسی شش و پنج میں وہ لوگ رہتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ کھیتی کسی بھی طرح کی ہو، وہ ککڑی ہو، تربوز ہو، خربوزہ ہو، آپ اگر پیدا کر رہے ہیں اپنی زمین پر اور ہو رہا ہے تو اس میں آپ کو یہ پرسنٹیج کا دھیان رکھنا پڑے گا، اور جس دن آپ کی کھیتی اٹھے گی اسی دن اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اب بہت سے سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر کھیتی میں جو لاگت آئی ہے یا مزدوروں کی کٹائی کا پیسہ ہے وہ تمام نکالنے کے بعد نکالتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ پہلے پوری کھیتی کا اکاؤنٹ کریں کہ اگر آپ کی زمین میں 20 کنٹل چاول پیدا ہوئے ہیں، دھان جسے کہتے ہیں ہم، تو اس میں سے آپ کو 1 کنٹل نکالنا واجب بنتا ہے۔ اگر آپ اتنے اناج نہیں نکال پا رہے ہو تو آپ قیمت دیکھ لیں مارکیٹ میں کتنی ہے، اتنے پیسے آپ کو دینا واجب ہے۔ اگر آپ کی زمین میں 1,00,000 روپے کا گنا پیدا ہوا ہے، کیونکہ جو گنا لگاتے ہیں وہ بہت زیادہ غفلت میں رہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں اپنا تو گنا ہے عشر نہیں بنے گا۔ ارے بھیا، گنے پر بھی عشر واجب بنتا ہے۔ 1,00,000 روپے کا گنا پیدا ہوا ہے تو آپ 5,000 روپے اس میں سے نکالیں، یہ تم پر واجب بنتا ہے۔ اور اگر وہ گنا قدرتی بارش سے پیدا زیادہ ہوا ہے، آپ نے اس میں پانی زیادہ نہیں لگایا، تو پھر آپ کو 10,000 روپے نکالنے پڑیں گے۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس طرف دھیان نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارا اناج کم ہو جائے گا، ہم نکال دیں گے تو ہمارے گھر میں سے بہت سا پیسہ چلا جائے گا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، جو
1 रुपया खर्च करता है, रब की बारगाह में अल्लाह उसे 10 अता करता है। और ये भी याद रखें कि वो रब, जमीन में हम गेहूं डालते हैं ना, तो आप जमीन को देखें कि जमीन हमें 1 दाने के बदले 700 दाने अता करती है। ये कौन देता है? ये रब की कुदरत है, ये अल्लाह अता करने वाला है। और ये भी देखें, ये जमीन ही तो है, इसमें आप हाथी को दफन करें, इंसान को दफन करें, किसी जानवर को आप इसके अंदर गड्ढा खोद के दबा दें तो चंद दिनों के बाद वो सड़ जाता है, गल जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन ये रब की कुदरत है कि जमीन उस दाने को नहीं खाती जो किसान अपने खेत में डालता है, अपनी जमीन में डालता है। तो ये रब की ताकत है, ये रब की कुदरत है। तो ये अपने दिल में ख्याल मत लाना कि यार हमारे 1 कुंटल जाएंगे या 5000 जाएंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो आपने 12 तजुर्बा किया होगा कि खेतियां बर्बाद हो जाती हैं। जहां आप 1 कुंटल में कंजूसी करते हो, वहां फिर आप 10 कुंटल का घाटा उठाते हो। कभी हमने देखा कि खेती पकी हुई थी, अच्छे शबाब पर थी, और बारिश इतनी हुई कि वो तबाह हो जाती है। किस बुनियाद पर? सिर्फ इस वजह से कि आप उश्र नहीं निकालते हो। तो ये अल्लाह की तरफ से हमें ताकीद भी की जाती है। तो हमें ये चाहिए कि नीयत अच्छी रखें और उश्र जो वाजिब है उसे हम जरूर अदा करें। एक और पॉइंट की बात मैं आपको बता देता हूं, अब उश्र हम दें किसे? तो ये याद रखें भाई, आपका जो ज्यादा करीबी हो, आपके महल्ले में, रिश्तेदारी में कोई ऐसा गरीब है जो बिल्कुल गुर्बत और कल्लास की जिंदगी गुजार रहा है, उसे आप वो दे सकते हैं। तो वो उश्र आप उसे दे सकते हैं। और जहां दीन का काम हो रहा है, मदरसा, वहां पर भी आप जो है वो उश्र का पैसा या उश्र का अनाज आप दे सकते हो। ये आप पर वाजिब है। अगर आप नहीं दोगे तो हो सकता है कि वो खेती जिसमें आप मेहनत करते हो और इतनी मेहनत के बाद अपने घर ले जाते हो, पाक नहीं हो पाती जब तक कि उसका उश्र ना निकाला जाए। क्योंकि ये कुरान पाक का हुक्म है, तो इस पर अमल करना बहुत जरूरी है। व आतु हक़्क़हु यौम हसादी। और ये भी याद रखें कि खुदा तो रिस्क देता है कीड़ों को पत्थर में, तू क्यों परेशान है हीरे मोती के चक्कर में। उड़ा जा आसमां में या लगा गोता समंदर में, मिलेगा उतना ही जितना है तेरे मुकद्दर में।